یہوہ یری، یہوہ یری، یہوہ یری، یہوہ یری، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری۔ میں جد بھی پکارا، میں جد بھی پکارا، تو سندا میری، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری۔ جڑا روگی تیرے کول ایک واری آ گیا، وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا۔ جڑا روگی تیرے کول ایک واری آ گیا، وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا۔ تو تے فضلاں دے نال، اپنے فضلاں دے نال او دی جولی بھری، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری، یہوہ یری، یہوہ یری، یہوہ یری، یہوہ یری۔ پاوے بڑھیاں روواں والے لشکر ہون، تیری اگ نال سڑ کے او سارے مرن۔ پاوے بڑھیاں روواں والے لشکر ہون، تیری اگ نال سڑ کے او سارے مرن۔ کر دیندی اے تباہ، کر دیندی اے تباہ تیری اگ دی چھڑی، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری۔ تیرا خون میری ہر دم حفاظت کرے، میری آواز تیری ستائش کرے۔ تیرا خون میری ہر دم حفاظت کرے، میری آواز تیری ستائش کرے۔ میرے گیتاں دے وچ، میرے گیتاں دے وچ تیری رچنا بھری، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری۔ میں جد بھی پکارا، میں جد بھی پکارا، تو سندا میری، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری، تسلی کا چشمہ یہوہ یری، تسلی کا چشمہ یہوہ یری۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے آج پھر ہمیں موقع دیا کہ زندہ خدا کا پاک کلام سن پائیں۔ ابھی آپ آصف قمر سے خدا کی حمد کا گیت سن رہے تھے، امید ہے کہ آپ نے برکت پائی ہوگی۔ اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا کلام سنیں، تو آئیے خدا کا پاک کلام سنیے۔ آج کی تلاوت ہے یوحنا کی انجیل سے، اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ بڑے غور سے سننے والی بات ہے
یہاں لکھا ہے المسیح نے فرمایا چور نہیں آتا مگر چورانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ اہل ایمان کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، جو بھی اس وقت آپ خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا مبشر ہوتے ہوئے بہت بڑی خوشخبری لے کر حاضر ہوں۔ وہ خوشخبری کیا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے؟ وہ یہ ہے کہ کثرت کی زندگی ایمان لانے والے کے لیے، abundant life through Christ۔ دنیا کے انسان کو جو گناہگار ہے، خدا سے دور ہے، مذہب کا مارا ہوا ہے، دنیا کا ستایا ہوا ہے، اس کے لیے خوشخبری المسیح کی طرف سے یہ ہے کہ شیطان تو انسانیت کو مارتا ہے، چوراتا ہے، ہلاک کرتا ہے، یہ اس کا مشن ہے، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن میں آسمانوں سے اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ جو شخص مجھ پر ایمان لائے، میں اسے زندگی دوں اور وہ زندگی کثرت سے ہو، زندگی شدت کے ساتھ ہو، طغیانی کے ساتھ ہو، بکثرت ہو۔ لفظ جو زندگی ہے، مسیح نے کہا، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو زندگی مسیح نے پیش کی، جس کا ذکر کیا، اس کے لیے یونانی لفظ زوئے ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے خدا کی زندگی۔ غور کیجئے، خدا کی فطرت، خدا کا جوہر، قوت حیات، ابلیس کی پہنچ، موت کی گرفت اور دنیا کی کشش سے بالا بالا زندگی، خدا کی سی زندگی، یہ تحفہ دینے کے لیے، یہ زندگی دینے کے لیے آپ کو جو سن رہے ہیں اور مجھے جو سنا رہا ہوں، دینے کے لیے مسیح دنیا میں آئے تھے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح گناہوں سے نجات دیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، لیکن سب سے بڑا کام یہ کہ وہ زندگی دیتا ہے، اور وہ بھی کثرت کی۔ چاروں اناجیل میں، اناجیل کے لکھنے والے مصنفوں نے یہ زور دے کے کہا ہے کہ مسیح نے کہا کہ میں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دوں گا ان کو جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں۔ یوحنا استواگی نے تو باواز بلند کہا، لوگو تم جو توبہ کر رہے ہو، گناہ کا اقرار کر رہے ہو، میں توبہ کا بپتسمہ تمہیں دے رہا ہوں، لیکن جو میرے بعد آ رہا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے، مجھ سے بڑا ہے، اس کا آفس اتنا اونچا اور زبردست کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ وہ کیا کرے گا؟ تم جو توبہ کر رہے ہو، خدا کی طرف پھر رہے ہو، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے ڈوب دے گا، بپتسمہ دے گا، غوطہ دے گا، روح میں دفن کر کے رکھ دے گا، تاکہ گناہگار جو گناہوں سے خالی ہو گیا ہے، آزاد ہو گیا ہے، اب وہ خدا کی زندگی سے بھر جائے، اور ایسی زندگی جو شیطان کی پہنچ سے کہیں بالا ہے، موت کی پکڑ سے کہیں اونچی ہے، دنیا کی کشش سے کہیں بالا بالا ہے، وہ زندگی ہو، اور وہ زندگی کثرت سے ہو۔ خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو مسیح نے
یہودیوں کو، پوری قوم کو دعوت دی کہ اگر کوئی زندگی کا پیاسا ہو، خدا کی سی زندگی، الہی زندگی، ایور لاسٹنگ لائف، ایٹرنل لائف، ابنڈنٹ لائف، اگر کوئی اس کا پیاسا ہو، بھوکا، میرے پاس آئے۔ یوحنا 7:37 پڑھ کے دیکھو، 38-39 تک۔ تو مسیح نے دعوت عام دی، میرے پاس آؤ کثرت کی زندگی پینے کے لیے۔ مطلب کیا تھا؟ روح القدس اور آگ کی معموری، بھرپوری، مخموری پانے کے لیے میرے پاس آؤ۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا، میں اس کو زندگی کا پانی پلا دوں گا، اور اس کے اندر سے کیا ہوگا؟ زندگی کے پانی کی ندیاں، ریورز آف لیونگ واٹر۔ مطلب جو میرا پیروکار ہو جائے گا، ایماندار بن جائے گا، میرا شاگرد ہو جائے گا، وہ خدا کی زندگی کا ڈیم بن جائے گا۔ اس ڈیم میں سے پھر ندیاں نکلیں گی، دریا نکلیں گی، اور جدھر جدھر جائے گا میرا ایماندار بندہ، دنیا کے لوگوں کے لیے زندگی کی ندیاں اور دریا بہتے چلے جائیں گے، اور دنیا فیض حاصل کرے گی مسیح کی زندگی سے۔ مسیح نے معجزے کر کے اس بات کا ثبوت دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ بیابان میں، ویرانے میں 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، ان پر خداوند مسیح نے برکت دی، تو آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا جنگل میں؟ more than 5,000 people were fed, satisfied. مرد ہی مرد 5,000 تھے، عورتیں اور بچے اس کے علاوہ تھے۔ اور جب کھا لیا تو لکھا 12 ٹوکرے باقی رہے۔ پھر ایک دفعہ خدا کے کلام میں لکھا ہے 7 روٹیاں مسیح کے ہاتھ، ویرانے میں، جنگل میں مسیح نے برکت دے دی، سب نے کھایا، سیر ہو گئے، اور 7 ٹوکرے بچ گئے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، میں پوچھ سکتا ہوں کہ ضرورت تو صرف لوگوں کی بھوک مٹانے کی تھی، یہ ٹوکرے کیوں بچ گئے اتنے زیادہ 2 دفعہ؟ مسیح نے ثبوت دیا کہ میرے پاس لمیٹڈ برکت نہیں ہے، چھوٹی سی نہیں ہے کہ میں دوں کسی کو تو وہ صرف اس کے لیے ہی ہو، وہ ساری عمر اس کو ہی کور کر کے تو زندگی گزار دے۔ نہ 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 نہ، ابنڈنٹ لائف، کثرت کی زندگی۔ ایک عورت کو ایک دفعہ مسیح نے کہا، سامری عورت کو، اے عورت، اگر تو مانگتی مجھ سے زندگی کا پانی تو میں وہ پانی دیتا، تیرے اندر زندگی کا چشمہ بن جاتا، ہمیشہ کے لیے جاری رہتا۔ واٹ از دس؟ مسیح نے کہا، روح القدس اور آگ سے ایسا بپتسمہ دیتا کہ تیرے اندر سے خدا کی زندگی کی ندیاں اور چشمے جاری ہو جاتے، تو دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہو جائے گی۔ میرے بھائی بہنوں، کیا اس زندگی کا آپ کو تجربہ ہوا؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر، گناہوں سے توبہ کر کے مسیح سے یہ زندگی مانگی ہے؟ آج کل جب چاروں طرف چرچز کو دیکھتے ہیں، او برا حال ہے، پاک روح کی معموری، بھرپوری، مخموری کی اب کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا، سب مذہب کے اندر مذہب کا ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ کچھ نہیں جے میرے پلے، میری ایویں بلے بلے، پلے کچھ نہیں، تو صرف دین مسیحی چرچ کرتے پھرتے ہیں۔ دیکھو مسیح کی زندگی جس کے پاس، جس کے اندر خدا کی زندگی تھی، اکیلے نوجوان نے 30 سال کا ارض فلسطین میں زندگی کے دریا بہا دیے۔ شیطان بھاگ رہا ہے، بیماریاں بھاگ رہی ہیں، کمزوریاں بھاگ رہی ہیں، بدروئیں نکل رہی ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں، زندگی کی بہار پورے فلسطین میں۔ ایک شخص یسوع نام، جس میں یہوہ کی زندگی ہے۔ پھر کلام یہ بتاتا ہے، مسیح کے 12 رسول جب پینتیکوس کے دن روح القدس اور آگ کی بھرپوری ملی، خدائی زندگی ملی، کیا ہوا؟
ان शागिर्दों के हाथों से मौजज़े, कपड़े को अगर कोई छू जाए मौजज़े, उनका साया ही किसी पर पड़ जाए जिंदगी की बहार आ जाती थी। क्या आजकल खुदा के खादमों में कलीसिया के मेंबर जो निजात के दावे करते हैं, बपतिस्मे लिए हुए हैं, क्या जिंदगी के दरिया तेरे अंदर से मेरे अंदर से जारी है? सोचने वाली बात है। बाइबल में आयतें पढ़ लेना, इसका क्या फायदा है? तजर्बा पैंतीकोस के दिन, गुजरे दिनों पैंतीकोस की ईद मनाई। ये ईद सिर्फ मनाने के लिए नहीं, पाक रूह पाने के लिए है। यीशु से पाक रूह का बपतिस्मा हासिल करने के लिए है, ये याद है। फिर लिखा है, फिलिप्पस एक डीकन था कलीसिया का, इब्तदाई कलीसिया का। ये अकेला ही शख्स सामरिया के कैपिटल सिटी में गया, पूरे शहर के अंदर जिंदगी के दरिया जारी हो गए। हालेलुया। आप भी सोचें, आज के मसीह भी इसी तरह के हैं। अगर आज की तरह के जो मसीह हमारे बने फिरते हैं, अगर पहली सदी के मसीह भी इसी तरह होते तो आज दुनिया में मसीहत का नामो निशान तक ना होता। लेकिन वो लोग कसरत की जिंदगी रखते थे। और यहाँ लिखा है स्टेफनस के बारे, अकेला शख्स डीकन, पूरा यरूशलेम उसने आगे लगाया हुआ है, पूरे सिटी के लिए वो सतूने हक बना हुआ है। और फिर पौलुस के बारे में क्या कहिए, जब वो इफसस शहर में गया, अकेला ही मसीही, पूरा शहर इफसस उसने आगे लगाया हुआ है, अकेले ने। जिंदगी की बहारें, जिंदगी के दरिया, जिंदगी की नहरें, जिंदगी की मौजें हैं सारे सिटी में। मैं ये कलाम इसलिए दे रहा हूं कि आओ मजहब की मार से बचें, मसीह के पास आए, गुनाहों से तौबा करके बपतिस्मा लेके उसके पास आके मांगे द्वारों से के साथ, ऐ मसीह, ऐ यीशु, मुझे पाक करोड़ आग का बपतिस्मा दे दे ताकि मेरे अंदर से जिंदगी के दरिया जारी हो। ये मरियल सी मसीह जिंदगी से आजाद हो, आग से भर जाओ। मेरी दुआ है खुदा आपको आज ही मामूर करे। आमीन।